السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 30 رمضان المبارک، انگریزی تاریخ 2 مئی ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ افغانستان میں عید، طالبان کے سربراہ ملا ہبت اللہ کا پہلی بار عوامی اجتماع سے خطاب۔ افغانستان میں برسر اقتدار طالبان نے کہا ہے کہ طالبان کے امیر ملا ہبت اللہ اخندزادہ نے عید کی نماز اتوار کو قندھار کی عیدگاہ مسجد میں ادا کی۔ وائس آف امریکہ کی افغان سروس کے مطابق طالبان نے عید پر ملا ہبت اللہ کا ایک آڈیو بیان بھی جاری کیا ہے۔ یہ آڈیو بیان ان کے عید کے خطبے کا ہے، جس میں وہ افغان عوام کو عید کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ قندھار کی عیدگاہ مسجد میں موجود ہزاروں نمازیوں سے خطاب میں ملا ہبت اللہ اخندزادہ نے کہا کہ وہ فتح، آزادی اور کامیابی پر مبارکباد دیتے ہیں۔ یہ سلامتی اور اسلامی نظام مبارک ہو۔ اس کے ساتھ انہوں نے ملک کی موجودہ سیکیورٹی اور اسلامی نظام کے نفاذ کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس عید کی خوشی اپنی سرزمین پر اللہ کا نظام نافذ ہونے سے دوگنی ہو گئی ہے۔ عظیم کامیابی اور آزادی پر پوری قوم کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ادھر دوسری جانب طالبان کے وزیر اعظم ملا حسن نے ایک بیان میں طالبان کے مخالفین کو ایک بار پھر اپنے ملک واپس لوٹنے کی دعوت دی ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یقین دہانی بھی کرائی ہے کہ ان کی اور ان کے کاروبار کی حفاظت کی جائے گی۔ افغانستان کے صدارتی محل میں عید کی نماز کے بعد ویڈیو خطاب میں ملا محمد حسن نے ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کیا کہ افغان سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال ہونے نہیں دی جائے گی۔ اقوام متحدہ کے افغانستان میں معاونتی مشن یوناما اور ریڈ کراس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب اور ترکی کے سفارت خانوں نے افغان عوام کو عید کی مبارکباد کے پیغامات جاری کیے ہیں۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ بھارت، بنگلہ دیش اور سری لنکا میں چاند نظر نہیں آیا، عید منگل کو ہوگی۔ ایشیائی ممالک بھارت، بنگلہ دیش اور سری لنکا میں ماہ شوال کا چاند نظر نہیں آیا، جس کے باعث ان ممالک میں عید الفطر بروز منگل 3 مئی کو منائی جائے گی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق رؤیت ہلال کمیٹی نے اعلان کیا کہ ملک بھر میں کہیں سے بھی ماہ شوال کا چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول نہیں ہوئیں، اس لیے عید الفطر 3 مئی بروز منگل کو منائی جائے گی۔ اسی طرح بنگلہ دیش میں بھی چاند نظر آنے کی شہادتیں نہیں ملی اور وہاں بھی عید 3 مئی بروز منگل کو منانے کا اعلان کیا گیا۔ سری لنکا میں بھی عید الفطر 3 مئی کو ہی منائی جائے گی۔ دوسری جانب ملائیشیا، برونائی اور تھائی لینڈ میں ماہ شوال کا چاند نظر آ گیا اور ان ممالک میں عید الفطر کل یعنی بروز پیر 2 مئی کو منائی جائے گی۔ اسی طرح 30 روزے مکمل ہونے پر عرب ممالک میں بھی کل بروز پیر عید الفطر منائی جائے گی۔ ادھر ایک دوسری خبر میں پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں مفتی شہاب الدین پوپلزئی کی زیر صدارت غیر سرکاری رؤیت ہلال کمیٹی نے آج 2 مئی کو عید الفطر کا اعلان کر دیا۔ مفتی پوپلزئی کی زیر صدارت غیر سرکاری رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس پشاور کی مسجد قاسم خان میں منعقد کیا گیا۔ مفتی پوپلزئی نے اعلان کیا کہ شوال کا چاند نظر آ گیا ہے، لہٰذا یکم شوال المکرم اور عید الفطر پیر 2 مئی 2022 کو منائی جائے گی۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی بیرسٹر سیف نے بتایا کہ صوبے بھر سے چاند نظر آنے کی 130 شہادتیں موصول ہوئیں، جس کے بعد صوبائی حکومت نے بروز پیر 2 مئی کو عید منانے کا فیصلہ کیا۔ عمران خان، شیخ رشید سمیت پی ٹی آئی قیادت پر توہین مسجد نبوی کا مقدمہ درج۔ توہین مسجد نبوی کے الزام میں عمران خان، شیخ رشید، فواد چودھری، شہباز گل، قاسم سوری سمیت پی ٹی آئی کے 150 افراد پر مقدمات درج کر لیے گئے۔ مسجد نبوی کے واقعے پر جہاں سعودی عرب میں کارروائی ہوئی، وہیں پاکستان میں پنجاب کے مختلف شہروں میں کچھ لوگوں کی درخواست پر تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان، سابق وزیر داخلہ شیخ رشید، سابق وزراء، مرکزی رہنماؤں سمیت 150 افراد پر مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔
درخواست گزاروں نے مسجد نبوی واقعے کی ذمہ داری تحریک انصاف کی قیادت پر عائد کی ہے۔ درخواستوں میں کہا گیا ہے کہ یہ واقعہ منصوبہ بندی کے بعد پیش آیا۔ 150 افراد اس کے لیے یہاں سے سعودی عرب گئے۔ واقعے کے بعد سوشل میڈیا پر پوسٹیں کی گئیں۔ واقعے سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی۔ یہ توہین مذہب کا واقعہ ہے جس پر کارروائی کی جائے۔ ادھر دوسری جانب پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے مسجد نبوی میں نعرے بازی کے واقعے میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی کا عندیہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ نجی چینل جیو نیوز پر مسجد نبوی میں ہونے والے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ اس طرح کی منصوبہ بندی ماضی میں کبھی نہیں ہوئی اور یہ 100-150 لوگ تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان افراد کو قطعی طور پر معافی نہیں دی جا سکتی اور وہ اس سلسلے میں سعودی حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب میں گرفتار کچھ افراد کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے اور دیگر کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ رانا ثناء اللہ نے مزید بتایا کہ باقی لوگوں کے خلاف تفتیشی ٹیم سارے ثبوت اکٹھے کرے گی اور جس کے خلاف کوئی ثبوت ملے گا اس کے خلاف قانون اپنا راستہ لے گا۔ اس سوال پر کہ عمران خان کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے، کیا انہیں بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے، رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ جی بالکل، عمران خان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ ایک دوسری خبر میں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں قانون نافذ کرنے والے ادارے نے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کے میڈیا سینٹر پر رات گئے چھاپا مارا۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ رات کو قانون نافذ کرنے والے ادارے کے لوگ آئے تھے، تاہم گرفتاری کیے بغیر روانہ ہو گئے، جبکہ شیخ رشید احمد کے بھتیجے شیخ راشد شفیق کو مسجد نبوی واقعے کے لیے سازش کرنے کے الزام میں سعودی عرب سے واپسی پر ایئرپورٹ پر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ دوسری جانب تحریک انصاف کی جانب سے اس مقدمے کے جواب میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ یہ مقدمہ سیاسی انتقام ہے۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے ٹویٹر پر ایک بیان میں کہا کہ جھوٹے پرچوں سے بھی کبھی حکومت بچی ہے، ہم دیکھیں گے کہ یہ ٹولہ چند ہفتوں میں اپنے انجام کو پہنچے گا۔ ترک ڈرونز کی عالمی مانگ میں اضافہ، تاجکستان کا بھی ڈرون خریدنے کا فیصلہ۔ تاجکستان نے دیگر وسطی ایشیا کے ممالک کی پیروی کرتے ہوئے ترکی کے مشہور زمانہ ڈرون طیاروں کی خریداری کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ تاجکستان کے کرغستان کے ساتھ بارڈر تنازع کے بعد سامنے آیا۔ یاد رہے کہ کرغستان بھی ترک ڈرون خریدنے والے ممالک میں شامل ہے۔ ترک ڈرون اب تک کئی ممالک کو فراہم کیے جا چکے ہیں۔ کرغستان کے وزیر خارجہ نے اس حوالے سے تصدیق کی ہے کہ دوشنبے کی انتظامیہ نے ترک ڈرون خریدے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کرغستان نے اس معاملے پر ترکی کو اپنے تحفظات سے آگاہ کیا ہے۔ ترکی کی جانب سے کہا گیا کہ کرغستان کے ساتھ عسکری اور ٹیکنیکل تعاون جاری رہے گا۔ تاجکستان کے بعد ترک خریدنے والے ممالک کی تعداد 19 تک پہنچ گئی ہے۔ ترک ڈرون کو مختلف محاذوں پر آزمائے جانے کے بعد دنیا بھر میں اس کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے۔ شام، لیبیا، کاراباخ اور یوکرین میں ان کو انتہائی کامیابی کے ساتھ استعمال کیا جا چکا ہے۔ گزشتہ ہفتے ترکی اور تاجکستان کے درمیان عسکری تعاون کے فریم ورک پر بھی دستخط کیے گئے تھے۔ کرغستان تاجکستان سرحدی تنازع کیا ہے؟ گزشتہ برس دونوں ممالک کے درمیان سرحدی جھڑپوں میں کئی افراد ہلاک اور زخمی ہوئے، جس کے بعد جنگ بندی کا معاہدہ طے پایا گیا۔ دونوں ممالک کے درمیان سرحدی اختلافات سوویت یونین سے آزادی کے وقت سے ہیں۔ ترکی کی جانب سے دونوں ممالک کو سرحدی تنازع کے پرامن حل کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی پیشکش کی جا چکی ہے۔ روس کے یوکرین میں 17 تنصیبات پر میزائل حملے، 200 سے زیادہ فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ۔ روس کی مسلح افواج نے یوکرین کی 17 فوجی تنصیبات کو انتہائی درست میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے اور ایک کمانڈ پوسٹ، راکٹوں اور توپ خانے کو ذخیرہ کرنے کے لیے استعمال ہونے والے گودام کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے ایک آن لائن پوسٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ دن بھر فضائیہ کے حملوں میں یوکرین کے 200 فوجی ہلاک اور 23 بختر بمگاڑیاں تباہ ہو گئی ہیں۔ اس پوسٹ میں اوڈیشہ کے ہوائی اڈے پر حملے کا کوئی ذکر نہیں ہے، جس کے بارے
بارے میں مقامی گورنر نے کہا کہ اسے روسی میزائل سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس سے قبل گورنر نے ایک بیان میں کہا تھا کہ روسی فوج کے حملے میں یوکرین کے جنوب میں واقع اوڈیشہ کے ہوائی اڈے کا رن وے تباہ ہو گیا ہے۔ گورنر نے اپنے ٹیلی گرام اکاؤنٹ پر کہا کہ آج دشمن نے کریمیا سے داغے گئے بوسٹین ساحلی دفاعی میزائل سے حملہ کیا، جس سے اوڈیشہ ہوائی اڈے کا رن وے ناکارہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ اس حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ مسجد کے باہر بھیک مانگنے والے بھکاری سے 1,10,000 ریال برآمد۔ سعودی عرب کی جدہ گورنری میں سیکیورٹی حکام نے ایک یمنی بھکاری کو مسجد کے سامنے سے گرفتار کیا ہے، جس کے قبضے سے 1,10,000 ریال کی رقم ضبط کی گئی ہے۔ ملزم نے یہ رقم مبینہ طور پر بھیک مانگ کر جمع کی ہے۔ سعودی پبلک سیکیورٹی نے جمعے کو ٹویٹر پر اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے بتایا کہ اس نے یہ رقم بھیک مانگنے اور نمازیوں سے ہمدردی کے نتیجے میں حاصل کی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ سعودی جنرل سیکیورٹی نے اعلان کیا تھا کہ سیکیورٹی حکام ہر اس شخص کو گرفتار کریں گے جو بھیک مانگنے میں ملوث ہوگا اور اسے حکام کے پاس بھیجیں گے۔ علاوہ ازیں انہوں نے شہریوں اور رہائشیوں سے مطالبہ کیا کہ وہ سرکاری پلیٹ فارم پر اپنے صدقات خیرات جمع کرائیں تاکہ سعودی عرب میں بھیک مانگنے کی حوصلہ شکنی ہو۔ ادھر ایک دوسری خبر میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے غلاف کعبہ کی تیاری میں حصہ لینے کی سعادت حاصل کر لی۔ واضح رہے کہ بابر اعظم ان دنوں عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب میں موجود ہیں، جہاں انہوں نے عمرہ ادا کرنے کے بعد غلاف کعبہ کی تیاری میں حصہ لینے کا شرف حاصل کیا۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان نے انسٹاگرام پر ایک ویڈیو پوسٹ کی جس میں انہیں غلاف کعبہ کی تیاری میں حصہ لیتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ بابر اعظم نے ویڈیو کے کیپشن میں لکھا کہ اس عظیم اعزاز کو حاصل کرنے پر اللہ کا شکر گزار ہوں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ۔ ویڈیو میں کوئی چیز پسند آئی ہو تو برائے کرم لائک کے بٹن کو پریس فرما دیں۔ ملتے ہیں شام 8 بجے انڈیا کی خبروں والی اگلی ویڈیو میں، اور اگر آپ 8 بجے کے بعد یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی۔ تھم نیل پر ٹچ کر آج کے انڈیا کی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔